عرفات اللہ کے بندے عزیزیہ سے کوئی 9 میل دور ہے، ایک ہونے کا کیا مطلب ہے؟ عرفات جانے سے بھی اقامت نہیں ٹوٹتی. جتنے حاجی ہونا ایک بات یاد رکھو تو سب مسافر ہیں. باقی وہ لوگ جو واقعتاً مقیم ہیں اور حنفی ہیں تو اپنی نماز پوری پڑھیں گے. اگر مکے میں رہتے ہوئے ہم مزدلفہ اور عرفات کو بھی 15 دن میں شامل کریں گے کیوں کریں گے؟ ہوگا تو کرو گے نا، نہیں ہوگا تو کیوں کرو گے؟ اس لیے بہرحال اگر 15 دن سے زیادہ قیام ہے مکے میں تو پھر یہ ہے کہ آپ مقیم ہیں. ڈاکٹر بلال کی بیوی کا اللہ آسانی کے ساتھ ولادت کرا دیں. کسی عورت کا ہاتھ سے یا پاؤں سے یا چہرے سے بال صاف کرنا ہاں درست ہے. دوسرے عمرے میں مسجد عائشہ سے احرام باندھا، طواف مکمل کرنے کے بعد بے ہوش ہو گیا. 2 دن ہوٹل میں رہا، صفا اور حلق چھوٹ گئی کمزوری کی وجہ سے. پھر مدینے چلا گیا اور مدینے سے واپسی پر احرام نہیں باندھا. یہ آپ کی غلطی ہے. آپ مدینے سے احرام باندھ کے عمرہ کر لیتے تو آپ کی ساری غلطی معاف ہو جاتی. اب آپ پر دم پڑ گئی. میری 2 بڑی بہنیں ہیں، بچپن سے ان کے دل میں میرے لیے نفرت ہے. اب ان کی شادیاں ہو چکی ہیں، ایک بچے جوان ہیں. غلطی نہ ہونے کے باوجود میں نے کئی دفعہ معافی مانگی. بہرحال گزارش یہ ہے کہ حدیث مبارک میں ہے کہ لیس الواصل، وہ واصل نہیں ہوتا جو اس کے ساتھ صلہ کرے، جو پہلے اس واصل وہ ہوتا ہے کہ من قطعہ وصلہ، جو رشتہ توڑے وہ جوڑتا رہے. پاکستانی مکارم حکام کے کہنے پر ہم نے سعودی بینک سے قربانی کے ٹوکن لیے ہیں. بہرحال آپ نے جو لیا ہے حنفی مسلک میں تو ترتیب نہ رہی تو لازمی دم آ جائے گا. باقی مسئلے میں باقی ائمہ کے نزدیک ترتیب واجب نہیں ہے. اگر خدا نہ خواستہ والدہ کسی کی بد کردار ہے اور بچوں کو بھی بد کردار بنانا چاہتی ہے تو ایسی والدہ سے دور رہے، لیکن اس کی ہدایت کے لیے دعا مانگتے رہے. پندرہ دن سے آپ کو زیادہ ہو گئے تو آپ مقیم ہیں. لیکن ایک مسئلہ یاد رکھو کہ باقی ائمہ کہتے ہیں کہ حج کے زمانے میں نماز قصر ہے، چاہے مقیم ہو یا مسافر ہو. وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور پاک نے 2 رکعت پڑھی ہیں. وہ اس دلیل پہ عمل کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بھی حضور نے 2 رکعت پڑھی ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن آپ تو مدینے سے آئے تھے، آپ تو مسافر تھے. 4 ذی الحجہ کو آپ مکے میں پہنچے تھے اور 8 کو آپ مینا چلے گئے تو آپ تو مسافر رہے. باقی جب آپ مکہ میں آئے تھے فتح مکہ کے موقع پر تو اس وقت آپ نے نماز کے بعد اعلان کیا تھا کہ اتموا صلاتکم فإنا قوم سفر، کہ لوگوں تم نماز پوری کر لینا، ہم مسافر ہیں. بارہ ذی الحج کو اگر ہم عصر کے بعد طواف زیارت پہ پہنچے، بہرحال مغرب سے پہلے پہلے طواف ہو جانا چاہیے. 3-4 چکر ہو گئے تو ٹھیک ہے، کوئی دم نہیں. مزدلفہ سے ہم مینا نہ جائیں بلکہ سیدھے مکے آ کے طواف زیارت کر لیں، بعد میں مینا میں جا کے قدگی اور قربانی. یہ آپ کی سوچ تو اچھی ہے، لیکن نہ آپ کو گاڑی ملے گی مکے آنے کے لیے، نہ کوئی ٹرانسپورٹ ملے گی. پیدل آؤ تو باری مرضی ہے، نہ تو آرام سے جیسے ترتیب ہے اسی کو رہنے دو. یہ سارے مسئلے کیوں پوچھتے ہو؟ حج سے جان چھڑانا چاہتے ہو تاکہ جلدی جلدی ہم آ جائیں، فارغ ہو جائیں. پھر آنے کی کیا ضرورت تھی؟
تو کعبہ تو اداس نہیں تھا ہمارے لیے. دو قومیں آپس میں ایک دوسرے سے جنگ کر رہی ہیں، لڑائی کر رہی ہیں، شر میں مبتلا. اللہ ان دونوں کو ہدایت دے، شر سے بچائے اور خیر کی توفیق دے. بینک سے قرض لے کے کاروبار کرنا بالکل حرام ہے، وہ سود ہے. طواف زیارت اگر ہم 13 ذی الحجہ کو عصر کے بعد کریں، میرا بھائی حنفی مسلک میں تو طواف زیارت کا وقت 12 کی شام تک ہے. 13 کو کریں گے طواف تو ہو جائے گا لیکن دم دینی پڑے گی. احرام کی حالت میں کسی نے ہونٹوں کی کھال جو تھی نا وہ اکھیڑ لی، کچھ نہیں ہوتا. ایام حج میں ایک تو عرفات میں بھی جمع ہوگی ظہر اور عصر، اور ایک مزدلفہ میں بھی جمع ہوگی مغرب اور عشاء. اگر عورت حیض سے ہو جائے تو حیض کی حالت میں وہ سارے کام کر سکتی ہے. احرام باندھ سکتی ہے، مینا جا سکتی ہے، عرفات جا سکتی ہے، مزدلفہ آ سکتی ہے، پھر مینا آ کے کنکری مار سکتی ہے، قربانی. صرف طواف نہیں کر سکتی. جب پاک ہو جائے گی تو طواف کر لے گی. حج فاسد یہ ہے کہ اگر عرفات سے پہلے کسی نے بیوی سے جمع کر لیا حج فاسد ہو. بدنہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بڑا جانور، جیسے گائے ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے. وہ اسی صورت میں واجب ہوتا ہے کہ اگر عورت نے ناپاکی میں طواف زیارت کر لیا تو بدنہ دینا پڑے گا. اگر کسی نے حل کے بعد بیوی سے جمع کر لیا پھر بھی بدنہ دینا پڑے گا. قربانی کا جانور ہم عزیزیہ میں ذبح کر سکتے ہیں کیونکہ عزیزیہ حدود حرم میں ہے. روزانہ عمرہ کرنا ہو تو حلق ضرور کرانا پڑے. کہتا جی پھر سر میں تکلیف ہوتی ہے تو نہ کرو. کس نے کہا ہے آپ کو کہ نہ کرو؟ طواف زیادہ کرو. عصر کی نماز کے بعد اگر قرآن پڑھ رہے تھے اور سجدہ تلاوت آ گیا وہ کر سکتے ہیں. نصیر منیر اسلام آباد کے لیے بہرحال اللہ پاک سارے ملک کے حالات ٹھیک کر دے. زیارت مصطفیٰ کے لیے کوئی وظیفہ کثرت سے درود شریف پڑھو. جتنا درود زیادہ پڑھو گے تو انشاءاللہ زیارت بھی ہو جائے گی. پیدل حج کرنے پر ایک ایک قدم پہ حرم کی 700 نیکیاں ملیں گی. اب ایک نیکی 1 لاکھ کی ہے. واجب الطواف کے نفل فجر کی نماز کے بعد نہ پڑھیں جب تک سورج نہ نکلے. عصر کے بعد نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں. اصل بات یہ ہے حضرت کہ یہ اللہ نے ایمان کی قوت ہو نا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بوڑھے ہو گئے لیکن حج ہمیشہ پیدل کرتے، کبھی سواری استعمال نہیں کی. اچھا ایک دفعہ ہم بھی حج میں کٹھے تھے تو واپسی پہ میں نے کہا کہ حضرت آپ مجھے وکیل بنا دیں تاکہ میں آپ کی کنکریاں مار کے آ جاؤں. کہنے لگے کیوں؟ نے کہا جی حضرت ساری دنیا کو جو ہم مسئلے بتلاتے ہیں لیسا علی المریض حرج ولا علی الاعرج حرج، کہ کسی مریض پر، کسی اندھے پر، کسی لنگڑے پہ کوئی گناہ نہیں، وہ وکیل بنا سکتا ہے. تو آپ تو لنگڑے بھی ہیں اس وقت، نظر بھی آپ کی بالکل کمزور ہے، تو مجھے وکیل بنا دیں. تو وہ بڑے سخت ناراض، بلوچ آدمی تھے، بلوچ خانوں کو زیادہ غصہ آتا ہے، تو وہ سخت ناراض ہو گئے. کہنے لگے بڑا افسوس ہے، میں نے تو سمجھا تھا میرا بیٹا عالم بن گیا، تم تو جاہل ہو. میں نے کہا جی بالکل حقیقی بات ہے، میں جاہل ہی ہوں. انہوں نے کہا نہیں، جب میرا بیٹا موجود ہے، ویل چیئر موجود ہے، گاڑی موجود ہے، تو میرا عذر کہاں رہا؟
میرا عذر تو باطل ہو گیا، لہذا مجھے لے جاؤ، میں خود کنکری بھروں گا۔ بہرحال حدود حرم جو ہے نا جی، اس طرف سے عرفات تک ہے، ادھر سے جیرانہ عمرے تک ہے، اس کے اندر اندر جہاں بھی نماز پڑھیں گے 1 لاکھ ملے گا۔ میرا دوست ہے، اس میں کچھ برائی ہیں، بھائی کس میں برائی نہیں ہے؟ کلنا خطاؤون وخیر الخطائین التوابون۔ حضور نے فرمایا ہر آدمی گناہ گار ہے، لیکن اللہ کو وہ گناہ گار بھی پسند ہے جو توبہ کرتے ہیں۔